अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बहुत सारी दुआएं हैं आपके लिए। अच्छा जी, पहले दुआ पढ़ लेते हैं और फिर बात करेंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा आमीन। अच्छा जी, आज तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँगी। आप भला मुझे ये बताइए कि आपको पता हो कि कोई मेहमान आने वाला है, यानी जो आपको बहुत ही पसंद हो, यानी आपकी दादी या नानी या आपकी खाला या फुप्पो या आपके चाचा या आपके मामू, कोई भी जो बहुत ही पसंद है आपको, वो आने वाले हैं और वो बहुत सारे तोहफे भी लेकर आएंगे। तो फिर आप क्या करेंगे? आप प्लान करेंगे कि जब वो पसंदीदा बंदा आएगा तो आप एक्स्ट्रा काम सारे छोड़ देंगे और आप उनके साथ ही टाइम गुजारेंगे और उनके लाए हुए तोहफ़ों को एंजॉय करेंगे। मैं भी आपको आज एक मेहमान के बारे में बताने लगी हूँ और उस मेहमान का नाम है रमज़ान। रमज़ान अपने साथ बहुत ज़्यादा सारे तोहफे लेकर आता है प्यारे बच्चों। रमज़ान कमरी महीनों में 9वें नंबर पर है। ये कमरी महीने कौन से होते हैं? ये वो महीने हैं प्यारे बच्चों जिसमें हम चांद को देखकर महीने के शुरू का अंदाज़ा लगाते हैं कि महीना शुरू हो गया। कितनी प्यारी बात है ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम सब के सरों पे चांद को रखा हुआ है, जिसको देखकर चाहे दुनिया में किसी भी जगह पे कोई मौजूद है, वो चांद को देखकर अंदाज़ा लगा सकता है कि कब महीना शुरू हुआ और कब महीना ख़त्म। रमज़ान वो वाहिद महीना है जिसका नाम लेकर अल्लाह ताला ने कुरान में इसको मेंशन किया है और ये बहुत ही स्पेशल महीना है। क्यों? क्योंकि इसमें कुरान नाजिल हुआ था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से जो पहला मैसेज आया था ना प्यारे बच्चों, और वो क्या था? इक़रा, यानी पढ़ो। ये जो आयत थी ये रमज़ान में नाजिल हुई थी। आप हमेशा देखते हैं कि रमज़ान के आने से पहले ही खुशियाँ और तैयारियाँ और जोश व खरोश देखने में आ जाता है। अम्मी तैयारियाँ कर रही होती हैं, समोसे और चीज़ें बनाकर फ्रीज़र में रख रही होती हैं, दौरे कुरान की प्लानिंग कर रही होती हैं, कुरान पढ़ने की, तस्बीहात पढ़ने की प्लानिंग हो रही होती है और जोश और खरोश रमज़ान से पहले ही नज़र आने लग जाता है। और ये सही बात है प्यारे बच्चों, क्योंकि ये महीना ही बहुत ख़ास है। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से बहुत अम्मी तैयारियां कर रही होती हैं, समोसे और चीज़ें बनाकर फ्रीज़र में रख रही होती हैं, दौरे कुरान की प्लानिंग कर रही होती हैं, कुरान पढ़ने की, तस्बीहात पढ़ने की प्लानिंग हो रही होती है और जोश और खरोश रमज़ान से पहले ही नज़र आने लग जाता है। और ये सही बात है प्यारे बच्चों, क्योंकि ये महीना ही बहुत ख़ास है। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से बहुत सारी रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं और इसमें महीने में हम कुरान के बहुत करीब हो जाते हैं और कुरान को हम आम रूटीन से ज़्यादा पढ़ते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं और इस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। और प्यारे बच्चों, इस महीने में हम बहुत सारी दुआएं भी मांगते हैं। आपको पता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मन सामा रमज़ानन ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, कि जिसने रमज़ान के महीने में रोज़े रखे सवाब की नीयत से और ईमान के साथ, उसके पिछले सारे गुनाह बख्शे जाएंगे। कभी आपको पता है कि जब सेल लगती है तो क्या होता है? हम बड़ी बड़ी चीज़ें बहुत कम कीमत में ख़रीद लेते हैं, है ना प्यारे बच्चों। तो रमज़ान में भी सेल ही समझें कि लगी होती हैं। आप छोटे छोटे काम करते हैं लेकिन उसका अजर और सवाब आपको बहुत ज़्यादा मिलता है और आपकी दुआएं भी बहुत सारी कबूल होती हैं। इस महीने में हम बहुत अच्छी सी कोशिश करते हैं कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, तंग नहीं करेंगे, धोखा नहीं देंगे, गीबत नहीं करेंगे, चुगली नहीं खाएंगे। सो हम सारी बुरी बातें जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बहुत नापसंद है और लोगों को भी नापसंद है, हम उन सब को छोड़ने की कोशिश करते हैं और एक कॉन्शियस एफर्ट करते हैं। और दुआओं की तो मैं कहती हूँ आप सब लोग लिस्ट ही बना लेना कि आप अच्छी अच्छी सी दुआएं जो भी अपने लिए करना चाहते हैं वो सारी लिस्ट बना लें और अच्छे से दुआएं मांगें। अच्छा, मैं आपको एक कहानी भी सुनाऊंगी दुआ की कबूलियत की कि एक दफ़ा क्या हुआ कि, और ये सच्चा वाक़या है, कि एक सर्जन ने किसी सेमिनार में जाना था एक शहर से दूसरे शहर में, लेकिन क्या हुआ कि उनकी फ़्लाइट जो है वो कैंसिल हो गई। तो उन्होंने कहा कि गाड़ी पर चले जाते हैं क्योंकि सेमिनार बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। तो वो जब गाड़ी में गए तो रास्ते में बहुत ज़्यादा बारिश शुरू हो गई और तूफ़ान आ गया और बहुत ही बिजली चमकने लग गई।
تو ڈرائیور نے کہا کہ اب ہاں اور آگے نہیں جا سکتے، ہمیں ان گھروں میں سے کسی گھر میں پناہ لینی پڑے گی اور گاڑی میں سے نکلنا ہوگا۔ تو یہ جلدی سے بھاگ کے گیلے ہوتے ہوئے ایک چھوٹے سے گھر کا دروازہ انہوں نے کھٹکھٹایا، تو اندر سے بوڑھی عورت نکلی اور انہوں نے کہا السلام علیکم، اور انہوں نے بتایا کہ ہمیں کیا مشکل ہے۔ انہوں نے کہا اندر آ جائیے۔ جب یہ ان کی فلائٹ جو ہے وہ کینسل ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ گاڑی پر چلے جاتے ہیں کیونکہ سیمینر بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا۔ تو وہ جب گاڑی میں گئے تو راستے میں بہت زیادہ بارش شروع ہو گئی اور طوفان آ گیا اور بہت ہی بجلی چمکنے لگ گئی۔ تو ڈرائیور نے کہا کہ اب ہاں اور آگے نہیں جا سکتے، ہمیں ان گھروں میں سے کسی گھر میں پناہ لینی پڑے گی اور گاڑی میں سے نکلنا ہوگا۔ تو یہ جلدی سے بھاگ کے گیلے ہوتے ہوئے ایک چھوٹے سے گھر کا دروازہ انہوں نے کھٹکھٹایا، تو اندر سے بوڑھی عورت نکلی اور انہوں نے کہا السلام علیکم، اور انہوں نے بتایا کہ ہمیں کیا مشکل ہے۔ انہوں نے کہا اندر آ جائیے۔ جب یہ سرجن اندر گئے اور بیٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ پہ جائے نماز بچھی ہے اور ساتھ ہی ایک بچہ، چھوٹا سا بچہ لیٹا ہوا ہے اور وہ بیمار ہے۔ تو ان کو، کیونکہ وہ یہ ڈاکٹر تھے، تو ان کو بڑی کیوریاسٹی ہوئی۔ انہوں نے پوچھا کہ اماں جی اس بچے کو کیا ہوا ہے اور یہ کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ میرا پوتا ہے اور یہ بہت زیادہ بیمار ہے اور میں اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں کر رہی ہوں اور اس کا علاج صرف ایک ہی سرجن کے پاس ہے، اور انہوں نے جس سرجن کا نام لیا یہ وہی تھے جو اس کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ان سرجن نے کہا کہ اماں جان یہ تو میں ہی ہوں اور انشاءاللہ میں آپ کی ضرور مدد کروں گا اور میں اس بچے کو ضرور اس کا آپریشن کروں گا۔ تو وہ اتنی حیران ہوئی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طریقے سے آپ کو ہماری مدد کے لیے یہاں پر بھیجا۔ وہ دعا مانگ رہی تھی وہاں پر بیٹھے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سرجن کی فلائٹ بھی کینسل کروائی، گاڑی چلی اور بجلی چمکی اور بارش اتنی سخت ہوئی کہ ان کو مجبوراً ان کے گھر آنا پڑا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ملا دیا۔ لیکن پیارے بچوں، کس وجہ سے؟ دعا کی وجہ سے، جو وہ بہت زیادہ کر رہی تھیں۔ تو یہ تو عام دنوں کی بات ہے، رمضان میں تو اس سے بھی زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں۔ چلیں جی، ہم اب اپنی دعا کی لسٹ ہی بنا لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یہ چیزیں چاہیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور پھر قرآن کو ہم نے باقاعدگی سے پڑھنا ہے، نماز کی پابندی ضرور کرنی ہے کہ نمازیں ٹائم پر پڑھنی ہیں، اور دعائیں ڈھیروں ڈھیر مانگنی ہیں۔ ایک دو کام کرنے کے اور یہ ہیں کہ بری عادتیں چھوڑنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہم نے یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، یہ سوچنا ہے کہ میرے میں کون سی ایسی عادتیں ہیں جن کی وجہ سے لوگ تنگ ہوتے ہیں، جیسے جھوٹ بولنا یا کسی کو بادر کرنا، تنگ کرنا، بہن بھائیوں سے لڑائی کرنا۔ ایسے ہو جاتا ہے جب گھر میں بہن بھائی ہوتے ہیں، لیکن اس مہینے میں ہم یہ سارے کام چھوڑیں گے اور اللہ تعالیٰ کی خاطر نیکی کے کام کریں گے تاکہ ہمیں بہت بڑے بڑے سرپرائزز ملیں۔ دوسرا یہ کہ ہم نے قرآن کو سیکھنا ہے کہ قرآن کے بھی کس وجہ سے؟ دعا کی وجہ سے، جو وہ بہت زیادہ کر رہی تھیں۔ تو یہ تو عام دنوں کی بات ہے، رمضان میں تو اس سے بھی زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں۔ چلیں جی، ہم اب اپنی دعا کی لسٹ ہی بنا لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یہ چیزیں چاہیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور پھر قرآن کو ہم نے باقاعدگی سے پڑھنا ہے، نماز کی پابندی ضرور کرنی ہے کہ نمازیں ٹائم پر پڑھنی ہیں، اور دعائیں ڈھیروں ڈھیر مانگنی ہیں۔ ایک دو کام کرنے کے اور یہ ہیں کہ بری عادتیں چھوڑنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہم نے یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، یہ سوچنا ہے کہ میرے میں کون سی ایسی عادتیں ہیں جن کی وجہ سے لوگ تنگ ہوتے ہیں، جیسے جھوٹ بولنا یا کسی کو بادر کرنا، تنگ کرنا، بہن بھائیوں سے لڑائی کرنا۔ ایسے ہو جاتا ہے جب گھر میں بہن بھائی ہوتے ہیں، لیکن اس مہینے میں ہم یہ سارے کام چھوڑیں گے اور اللہ تعالیٰ کی خاطر نیکی کے کام کریں گے تاکہ ہمیں بہت بڑے بڑے سرپرائزز ملیں۔ دوسرا یہ کہ ہم نے قرآن کو سیکھنا ہے کہ قرآن کے بیچ میں لکھا کیا ہوا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا میسج دیا ہم کو، تو تھوڑا تھوڑا کر کے ہم قرآن سیکھیں گے۔ اگر آپ کے ذہن میں قرآن کے بارے میں کوئی بھی سوال ہے، اسلام کے بارے میں سوال ہے، تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور میں اس کا جواب کو دے دوں گی انشاءاللہ باذن اللہ۔ سب سے پہلے تو یہ کام ہم نے کرنا ہے کہ جب چاند دیکھنے کا دن ہونا، کہ ایسا ہو کہ آج چاند ہم نے دیکھنا ہے، تو سب نے باہر نکل کے کوشش کرنی ہے کہ چاند کو دیکھیں۔ وہ شام کے وقت ہی نظر آ جاتا ہے، رات کو نہیں نظر آتا۔ تو جیسی مغرب کی اذان ہوتی ہے اور نماز کے بعد چاند کو دیکھنا ہوتا ہے اور اس کے لیے دعا مانگنی ہوتی ہے۔ آپ نے یہ دعا سیکھنی ہے،
ہر مہینے کے شروع میں یہ دعا مانگتے ہوتے ہیں، اور اس دعا کی وجہ سے وہ مہینہ برکت والا ہو جاتا ہے، رحمت والا ہو جاتا ہے اور آسان ہو جاتا ہے. اور وہ دعا ہے اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلامی ربی و ربک اللہ. اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چاند کو ہمارے اوپر امن اور ایمان اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ نکالنا، اور اے چاند تمہارا اور ہمارا رب اللہ ہی ہے. کتنی پیاری دعا ہے نا. انشاءاللہ یہ آپ دعا مانگیے اور یاد بھی کیجئے. اگر یاد نہیں ہوتی تو انٹرنیٹ سے نکال کے اس کو اپنے فریج پہ لگا لیں کہ جس دن چاند دیکھنے کا ٹائم ہو تو آپ خوشی سے اس کو دیکھیں اور خوشیاں منائیں کہ ہمارا رمضان آ گیا ہے. ٹھیک ہے میرے پیارے بچوں، چلیں اگلی آڈیو تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم.